آزاد کشمیر کی سب سے بڑی روحانی درگاہ دربار عالیہ کھڑی شریف کے صاحبزادہ میاں ذوالفقار احمد نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی۔ میاں ذوالفقار احمد کی رہائش گاہ پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ جے کے نیوز محمد عرفان سے۔ جی عرفان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، صاحبزادہ میاں ذوالفقار احمد باقاعدہ طور پر حلقہ کھڑی سے جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ سابق وزیراعظم اور صدر پی ٹی آئی آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ اب یہ جو ہے وہ روحانی درگاہ کے ایک بڑے صاحبزادہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں، پر یہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، آج میں نے یہ ان کی شمولیت کے موقع پر بھی کہا ہے کہ ان کی نہ ہمیں ایک افرادی قوت میں اضافہ ہوا ہے، ہمارے ووٹر میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ ان کی جو روحانی شخصیت ہے اور روحانی خاندان سے ان کا تعلق ہے، اس وجہ سے بھی انشاءاللہ بے شمار برکتیں پیدا ہوں گی اور جو کوئی کمی بیشی ہے وہ اس سے دور ہوگی۔ اور ان کی شمولیت سے نہ صرف کھڑی بلکہ پورے آزاد کشمیر میرپور میں پارٹی کو بڑی تقویت ملی ہے، اور ان کی جو روحانی شخصیت ہے اس کا بھی اثر یہاں بھی ہے۔ ان کا ایک بہت بڑا حلقہ اثر حلقہ باب برطانیہ میں بھی ہے، اور ظاہر ہے برطانیہ ہمیشہ ہمارے الیکشن میں اہم کردار ادا کرتا ہے، تو اس کا بھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ بیرسٹر صاحب، آزاد کشمیر میں آپ پی ٹی آئی کی حکومت لانے اور اپنی جیت کے لیے کتنے پرعزم ہیں؟ دیکھیں جی، پرعزم بھی ہوں، پر امید بھی ہوں، لیکن پھر بھی کوششیں بھی جاری ہیں۔ بے شمار لوگ پی ٹی آئی میں شمولیت کا رجحان بھی ہے، اور میں نے پرسوں جو راولہ کوٹ جلسہ کیا ہے، چونکہ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ میرپور ڈویژن بھی ٹھیک ہے، مظفر آباد ڈویژن میں بھی بے شمار شخصیات شامل ہوئی ہے، شاید پونچھ ہمارا ویک ہے، لیکن پونچھ یقین کریں کہ میرا خیال ہے پونچھ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا۔ اور جس طرح کوٹلی بھی بہت بڑا جلسہ تھا، لیکن وہاں پر عمران خان خود موجود تھے، اور زیادہ عمران خان کی ایک اپنی شخصیت تھی۔ لیکن جو پونچھ کا جلسہ ہوا ہے، وہ لوگ کوئی مجھے دیکھنے نہیں آئے تھے، وہ اپنی کمٹمنٹ کی وجہ سے آئے تھے، یقین دلانے آئے تھے کہ وہ عمران خان کے قافلے میں ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے تیار ہیں۔ اس لیے میرے نزدیک یہ جو پونچھ کا جلسہ ہے، یہ آزاد کشمیر میں ایک گیم چینجر کی حیثیت سے ثابت ہو رہا ہے، اور اب لوگ سمجھ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت بنانے جا رہی ہے۔ بیرسٹر صاحب، عام مزدور جو ہے وہ غریب آج کل بڑا پریشان نظر آ رہا ہے مہنگائی کے حوالے سے، تو آپ ان سے کیا کہیں گے کہ آپ اپنی حکومت لانے کے بعد مہنگائی کے حوالے سے اس پر کوئی قابو پا سکیں گے؟ دیکھیں جی، مہنگائی ہے جو یہ پوری دنیا میں ہے اس وقت، اور پاکستان میں چونکہ قرضے بہت چڑھے ہوئے تھے، اور ایک اس کا سمپل حل ہوتا ہے کہ مزید قرضے لے لیں۔ عمران خان کی پالیسی یہ تھی کہ مزید قرضے نہ لیں، چلو ایک کچھ عرصے کے لیے مشکلات ہوگی، لیکن اب پاکستان آزاد کشمیر ایک معیشت کی اقتصادی طور پر ایک رائٹ ٹریک پر چل پڑے ہیں، اور آپ انشاءاللہ چند مہینوں کے بعد دیکھیں گے کہ اس سے تبدیلی ایسی آئے گی کہ اس میں مہنگائی بھی کم ہو جائے گی اور پاکستان کی معاشی حالت بھی بہت بہتر۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں میاں ذوالفقار احمد صاحب کی طرف بڑھوں گا کہ چونکہ آپ باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں، تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ میرے چند الفاظ جو ڈائس پر میں نے کہے ہیں، میری چودھری صاحب سے بہت پرانی جو ہے وہ جان پہچان ہے، دوستی ہے، ہم ساتھ اکٹھے چلے ہیں، اور میں بہت خوش ہوں کہ سیاسی طور پر یہ نہایت کامیاب سیاستدان ثابت ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان، نہ صرف پاکستان بلکہ اسلامی دنیا کا نظام جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ بہت سی گلوبل جیو پالیٹکس جو ہے وہ ان کے خلاف کام کر رہی ہے۔ میرے مد نظر لیبیا ہے، میرے مد نظر عراق ہے، میرے مد نظر سیریا ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ کھیل کھیل رہے ہیں کہ ہندوستان کے ماں پر یا امریکہ کے ماں پر یا اسرائیل کے ماں پر ہمارے اداروں کو، سیکیورٹی اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ہمیں اس وقت چوکنا رہنے اور ان کا اپنے ملک کے دفاع کے لیے نہایت ضروری ہے۔ میں نے تقریباً 55 سال انگلستان میں گزارے ہیں۔ جو میں نے ریئلائز کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہماری قوم الحمدللہ نہ ہم عقل میں نہ ہم عمل میں کسی لحاظ سے ان لوگوں سے کم نہیں ہیں۔ فرق جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے، راجہ صاحب، چودھری دلپذیر صاحب، چودھری شعبان صاحب کتنے کامیاب لوگ ہیں انگلستان میں۔
فرق صرف ہے کہ وہاں کے ادارے مضبوط ہیں، یہاں پہ ادارے جو ہیں ان کو کمزور کیا گیا جان بوجھ کر. اور آج کل جو نیا تماشا، وہ ایک مولانا صاحب جو لمبی داڑھی والے ہیں اور ایک جو نواز صاحب کی بیٹی ہے، انہوں نے جب اداروں کو آپ ایسا کریں گے تو آپ سول وار کی طرف جا رہے ہیں، چونکہ ادارے ہی عام آدمی کی پروٹیکشن کرتے ہیں. تو اس لیے عمران خان صاحب کا سفر، بیرسٹر سلطان محمود صاحب کا سفر مشکل ہے، اس لیے ہمیں ان کو ساتھ دینے کی ضرورت ہے. جو آپ نے مہنگائی کا سوال کیا، جو مشکلات ہیں، تو کل میں نے ایک آدمی سے عرض کی تھی، میں نے کہا آپ اگر میرپور سے کھڑی جانا چاہتے ہیں، بارش ہو رہی ہے، ٹریفک بند ہے، تو پیدل آئیں گے، راستے میں کیچڑ بھی ہے، مشکل ہے، لیکن آپ کھڑی پہنچ جائیں گے. لیکن اگر ایک آدمی آپ کو نائس گاڑی میں بٹھا کے کوٹلی کی طرف لے جاتا ہے، آپ کی زندگی تو آسان ہے لیکن آپ منزل پہ تو نہیں پہنچیں گے. یہ لوگ چاہے زرداری اینڈ کو ہوں، چاہے نواز شریف اینڈ کو ہوں، یہ آپ کو کوٹلی لے جا رہے ہیں، انہوں نے آپ کو کھڑی نہیں لے جانا. اس لیے کھڑی جانے کے لیے آپ کو مشکل حالات میں بھی بیرسٹر سلطان محمود اور عمران خان کا ساتھ دینا پڑتا ہے. جی بالکل، میاں ذوالفقار صاحب کا یہی کہنا ہے کہ زرداری اور نواز شریف نے پاکستان کی بنیادیں کھوکھلی کر دی ہیں. پاکستان کو بچانے کے لیے اور پاکستانیوں کو بچانے کے لیے آخری ایک امید جو بچی ہے وہ وزیر اعظم عمران خان ہے. ہم ان کے ساتھ اسی لیے جو ہے وہ اٹیچ ہوئے ہیں تاکہ پاکستان اور پاکستانیوں کو بچایا جا سکے. جی